اس پروگرام کے اخراجات جو اسمر منسٹریز کے دوست اور پارٹنرز ادا کرتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ کئی بلکہ بہت برس پہلے، میرا مطلب ہے تقریباً 30-35 سال پہلے، اس وقت میں جس چرچ میں جاتی تھی، خواتین کی پہلی میٹنگ میں تعلیم دیتی تھی، اور یہ کام جو کہ اب بھی کر رہی ہوں تقریباً 37 سال پہلے شروع کیا تھا۔ تب میں نے خدا سے پوچھا کہ تو کیا چاہتا ہے کہ میں سکھاؤں؟ اس نے کہا میں چاہتا ہوں کہ تم میرے لوگوں کو بتاؤ کہ میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ اور میں نے سوچا خیر یہ تو بچکانہ بات ہے، سب جانتے ہیں کہ تو ان سے محبت کرتا ہے۔ اس نے کہا نہیں، وہ نہیں جانتے، اگر وہ جانتے تو وہ جو کچھ کر رہے ہیں اس سے مختلف کام کرتے۔ پھر اس نے مجھے یہ بھی بتایا کہ خود مجھے بھی مکاشفہ نہیں ملا کہ خدا مجھ سے کتنی محبت کرتا ہے۔ خیر مکاشفہ آپ کو راتوں رات نہیں مل جاتا ہے، بلکہ یہ ایسی چیز ہے جس کے ساتھ آپ کو جڑے رہنا پڑتا ہے۔ لہٰذا پورے 1 سال تک میں صرف اسی ایک چیز کا مطالعہ نہیں کرتی رہی، کیونکہ مجھے ان ہفتہ وار میٹنگوں کے لیے بھی مطالعہ کرنا پڑتا تھا، لیکن اپنے ذاتی مطالعے میں پورے 1 سال تک میں نے اس موضوع پر کتابیں پڑھی، حوالہ جات پڑھے، مطالعہ کیا اور غور و خوض کیا کہ خدا مجھ سے کس قدر محبت کرتا ہے۔ اور میں یاد کر سکتی ہوں کہ میں جا کر شیشے کے سامنے کھڑی ہو جایا کرتی تھی اور خود کو دیکھ کر کہتی تھی خدا یہاں کھڑی عورت سے محبت کرتا ہے، خدا مجھ سے محبت کرتا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ بالکل ایک مکاشفے کی طرح یہ بات مجھے سمجھ آ گئی، اور یہ میری اندرونی شخصیت کا حصہ بن گیا، اور مجھے پرواہ نہیں کہ چاہے میں کتنی ہی مشکل میں سے گزروں یا کچھ بھی ہو، لیکن آپ مجھے کبھی بھی کہتے ہوئے نہیں سنیں گے کہ خدایا تو مجھ سے پیار نہیں کرتا۔ اور دیکھیں، جب آپ کے پاس یہ مکاشفہ نہیں ہوتا تو پہلی بار ہی جب آپ مشکل میں پڑتے ہیں تو آپ سوچتے ہیں کہ خدایا کیا تو مجھ سے پیار نہیں کرتا؟ خیر خدایا اگر تو مجھ سے محبت کرتا ہے تو میرے ساتھ کس طرح ایسے ہو سکتا ہے؟ بالکل اسی طرح یہ بھی جاننا ہے کہ خدا بھلا ہے۔ جب آپ جانتے ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ آپ جانتے ہیں کہ خدا بھلا ہے، تو آپ اس پر بھروسہ کرنے کے قابل ہوتے ہیں، کیونکہ قطع نظر اس کے کہ حالات کتنے ہی خراب کیوں نہ ہوں، آپ جانتے ہیں کہ مہربان خدا انہی حالات میں سے آپ کے لیے بھلائی پیدا کر سکتا ہے۔ ہمیں جڑ پکڑنے کی ضرورت ہے۔ جو کچھ ہم کہتے اور ایمان رکھتے ہیں، ہمیں ان چیزوں میں جڑ پکڑنے اور مضبوط ہونے کی ضرورت ہے، اور ضرورت ہے کہ وہ اس طرح سے ہماری زندگی کا حصہ بن جائے کہ ابلیس انہیں ہم سے چھین نہ سکے۔ رومیو 8 باب میں لکھا ہے ہمیں کوئی چیز خدا کی محبت سے جدا نہیں کر سکتی، نہ حال کی چیزیں، نہ استقبال، نہ مستقبل کی چیزیں، نہ ماضی کی چیزیں، نہ بیماری، نہ موت، نہ کوئی اور چیز، کسی چیز کو بھی اجازت نہ دے کہ وہ ہمیں خدا کی اس محبت سے جدا کرے جو مسیح یسوع میں ہے۔ اور یہ پہلا مکاشفہ ہے جس کی ہمیں ضرورت ہے کہ خدا مجھ سے محبت رکھتا ہے، وہ مجھ سے پیار کرتا ہے، وہ مجھ سے پیار کرتا ہے، اور وہ کبھی بھی مجھ سے محبت کرنا ختم نہیں کرے گا۔ وہ اس وقت بھی مجھ سے محبت کرتا تھا جب میں گناہ میں جی رہی تھی، اور اس نے کسی قیمت پر بھی مجھ سے محبت کرنا ختم نہیں کی۔ اور جب آپ کو یہ مکاشفہ مل جائے تو آپ میں اعتماد پیدا ہوگا اور خوف جاتا رہے گا۔ گھر جائیں اور اس ہفتے کے اختتام پر جو کچھ میں نے کہا ہے اس میں سے جو یاد رہے اسے لکھ لیں، اسے کہیں لکھ لیں۔ جب آپ چیزوں کو لکھتے ہیں تو یہ طریقہ انہیں آپ کا حصہ بننے میں مدد کرتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اب مطالعہ کرنا بہت آسان ہو گیا ہے، اور مجھے اس بات پر افسوس نہیں ہے کہ ہمیں آج کل اس طرح کی سہولت میسر ہے، لیکن جس طرح میں اب مطالعہ کرتی ہوں 42 برس پہلے کے مطالعے سے موازنہ کروں، آپ ویب پر کوئی بھی سوال پوچھ سکتے ہیں اور آپ کو جواب ملے گا۔ امید ہے کہ یہ درست ہی ہوگا۔ آپ جانتے ہیں کہ آپ کہہ سکتے ہیں غصے پر حوالہ جات، اور وہ فوراً آپ کو اور تمام تراجم نکال دے گا، اور وہ سب تراجم سامنے آ جائیں گے۔ لیکن دیکھیں، جب میں نے یہ شروع کیا تھا، اور میں ان برسوں کے لیے خوش ہوں جن میں سے گزری، کیونکہ میں صوفے پر بیٹھ جایا کرتی تھی اور میرے ارد گرد تمام کتابیں ہوتی تھی، مختلف تراجم ہوتے تھے، کلید الکتاب اور لغات اور کیا کیا ڈھیروں کتابیں، اور میرا مطلب ہے یہی کام ہوتا تھا۔ لیکن میں پھر کہوں گی کہ جس کام کے لیے آپ محنت نہیں کرتے، آپ کے نزدیک اس کی قدر بھی نہیں ہوتی۔ آمین۔ آپ میری طرف ایسے دیکھ رہے ہیں جیسے اچھا تو مجھے اور کتنی محنت اور تگودو کرنے کی ضرورت ہے۔ خیر، آپ کتنے پختہ ہونا چاہتے ہیں؟ آپ کتنے فتح مند ہونا چاہتے ہیں؟ کیا جو کچھ
آپ نے شروع کیا اس کی تکمیل کرنا چاہتے ہیں. آمین. کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں جن کے لیے ایسا نہیں کہ کوئی آپ کے لیے دعا کرے اور آپ کو فوراً سمجھ آ جائیں. اس ہفتے کے اختتام پر آپ نے جو پیغامات سنے اسے کسی دوست کو بتائیں، اور گاڑی چلاتے ہوئے اگر کوئی ساتھ ہے تو اسے بھی بتائیں. تو کار میں بیٹھتے ہوئے اپنے مسائل کے بارے میں بات کرنا شروع نہ کر دیں. دیکھیں، اس بارے میں بات نہ کریں کہ لائٹس کتنی روشن تھیں یا کمرہ کتنا ٹھنڈا تھا یا جیسے کہ پارکنگ میں کتنا رش تھا وغیرہ وغیرہ. ایسی باتیں نہ کریں، بلکہ اپنے کسی ساتھی سے کہیں کہ اگر میں شکایت کروں تو مجھے تھپڑ مارنا. دیکھیں جو کچھ آپ نے سنا ہے اس کے بارے میں بات کریں. کسی سے کہیں کہ مجھے بتاؤ کہ اس ہفتے کے اختتام پر جو کچھ تم نے سنا اس میں سے کیا یاد رہا ہے. اس کے متعلق بات کریں کہ آپ اسے اپنی زندگی میں کیسے استعمال کر سکتے ہیں. اور میں ایک اور تجویز بھی دوں گی کہ اگر آپ پورا وقت یہاں رہے ہیں تو اس ہفتے جو 3 پیغامات آپ نے سنے ہیں ان میں سے جو بھی پیغام آپ کے لیے زیادہ اہمیت رکھتا تھا یا آپ کو خود سے زیادہ قریب لگتا تھا، اپنی بائبل اسٹڈی میں کم از کم 1 ہفتہ اس موضوع کے مطالعے میں گزاریں. کیا آپ نے سنا؟ کم از کم 1 ہفتہ ان لوگوں کو معاف کرنے کے موضوع کا مطالعہ کریں جو آپ کو دکھ دیتے ہیں. در حقیقت میں پورے دل سے اس بات پر ایمان رکھتی ہوں کہ لوگوں کی زندگی میں پیش رفت نہ ہونے کی وجہ یہ بھی ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ ایسا کرنا چاہتے بھی ہیں اور انہیں ضرورت بھی ہے. ایکسرسائز والی ویڈیو دیکھنے سے آپ کا وزن خود بخود کم ہونا نہیں شروع ہو جائے گا. ٹھیک ہے؟ خیر، خداوند کی تعریف ہو. آگے بڑھتے ہیں. ہمیں بھٹکانے کے لیے شیطان فکروں، بے چینیوں، مشکلات، مصیبتوں یا آزمائشوں یا دنیاوی خواہشوں یا پھر کسی پرانے بہانے میں پھنسا دیتا ہے جس سے چھٹکارا پانا ضروری ہے کہ یہ بہت مشکل ہے. میرا مطلب ہے ورزش کرنا بہت مشکل ہے. میں نے کوشش کی بھی تو چھالے پڑ گئے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ ہمیں ان چیزوں کی خواہش کرنا ترک کرنا ہوگی جس کے لیے ہمیں قیمت ادا کرنے کو تیار نہیں ہے. اب کوئی سوچ رہا ہوگا میں کچھ نہیں کر سکتی کیونکہ میں نظم و ضبط سے آ رہی ہوں. ہاں، آپ ہیں. ہو سکتا ہے کہ نظم و ضبط تو آپ کے پاس ہو لیکن آپ اسے استعمال ہی نہ کر رہے ہوں، کیونکہ نظم و ضبط اور ضبط نفس روح کے پھلوں میں سے ہے جو نئے سر سے پیدا ہونے والے ایماندار کے طور پر خدا نے آپ کے اندر رکھے ہیں. یہ آپ کے اندر ہیں. جانتے کہ اب آپ چاہیں تو نظم و ضبط سے عاری ہو سکتے ہیں، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ آپ آسمان میں داخل نہیں ہوں گے. لیکن اگر آپ اپنی زندگی میں فتح مند ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں ان چیزوں پر صرف نظر ڈالنے سے بڑھ کر کچھ کرنے کی ضرورت ہے. جدوجہد کرنے کے بارے میں لوگوں سے بات کرنا بڑی مذائقہ خیز کوشش ہے، لیکن ہمیں لوگوں سے بات کرنا شروع کرنا ہوگی. ٹھیک ہے، ہمیں اپنی ترجیحات جاننے کی ضرورت ہے اور ہمیں مستقل مزاجی سے ان پر قائم رہنے کی ضرورت ہے. سب سے بڑھ کر ہو سکتا ہے کہ جو کچھ آپ کرنا چاہتے ہیں وہ کرنے کے لیے آپ کے پاس کوئی نیا خیال ہو سکتا ہے کہ یہ ایک مخلص خواہش ہو، لیکن اسے لازماً عادت بنائیں. اسے عادت بنانے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ وہی کام بار 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 اور بار بار کریں. خدا کے ساتھ وقت گزارنے، بائبل اسٹڈی کرنے میں کیا خیال ہے؟ لوکا 10:38 آیت. مریم اور مارتھا. پھر جب جا رہے تھے تو وہ ایک گاؤں میں داخل ہوا اور مارتھا نام ایک عورت نے اسے اپنے گھر میں اتارا، اور مریم نام اس کی ایک بہن تھی، وہ یسوع کے پاؤں کے پاس بیٹھ کر اس کا کلام سن رہی تھی. لیکن مارتھا خدمت کرتے کرتے گھبرا گئی
بس اس کے پاس آ کر کہنے لگی اے خداوند کیا تجھے خیال نہیں کہ میری بہن نے خدمت کرنے کو مجھے اکیلا چھوڑ دیا؟ بس اسے فرما کہ میری مدد کرے، میرا ہاتھ بٹائے اور میرے ساتھ اپنے حصے کا کام کرے۔ اب کیا یہ دلچسپ بات نہیں کہ جو لوگ کام کرتے ہیں وہ ان لوگوں پر ناراض ہوتے ہیں جو آرام سے بیٹھے رہتے ہیں؟ تمہیں اٹھ کر کچھ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے، آپ جانتے ہیں کہ اگر آپ مارتھا سے پوچھتے کہ وہ کیا سوچتی کہ اچھا اور اہم حصہ کون سا ہے، یسوع کی باتیں سننا یا گھر صاف کرنا، تو وہ کہتی یہ تو آسان سی بات ہے کہ یسوع کو سننا۔ لہٰذا وہ جانتی تھی کہ اہم کیا ہے، لیکن اس نے وہ کام نہیں کیا جو سب سے اہم تھا، جس کام کے لیے یسوع وہاں تھا۔ بجائے کہ وہ اس کی وہاں موجودگی سے فائدہ اٹھاتی، اس نے مہمانداری کی تفصیلات کو اپنی توجہ ہٹانے کی اجازت دے دی۔ اور مجھے حیرت ہے کہ کئی دفعہ ہم اپنی زندگیوں میں روزانہ کی بنیاد پر خدا کا کلام پڑھنے کے لیے یا پھر ہر روز کم از کم 30 منٹ کا وقت خدا کے ساتھ گزارنے کے لیے خود کو آمادہ کرتے ہیں، تاہم ہم ایسا نہیں کر سکتے کیونکہ ارد گرد بجنے والی فون کی گھنٹیاں، آوازیں اور کمپیوٹر اور باقی تمام چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں یہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ گھر کے کسی اور حصے میں جاتے ہیں کہ وہاں جا کر مطالعہ کریں تو راستے میں کسی اور چیز کی طرف متوجہ ہوئے بغیر وہاں تک پہنچنا مشکل ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ وہاں تک پہنچنے سے پہلے آپ کو یہ کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ پہلے خود جا کر یہ کام کریں، اور پھر باقی سارے کام پورے کرنے کے لیے بھی خدا آپ کو مافوق الفطرت قوت بخشے گا۔ آئیں خدا کی تعریف کریں۔ یسوع نے مارتھا سے کہا مارتھا مارتھا، تو بہت سی چیزوں کی فکر و تردد میں ہے جو اہم نہیں ہے۔ جانتے ہیں جس بات پر ہم زیادہ دھیان دیتے ہیں وہی ہماری زندگی میں بڑھ جاتی ہے۔ آمین۔ جس پر زیادہ توجہ دیتے ہیں وہی ہماری زندگی میں بڑھ جاتی ہے۔ آج کل ہر کوئی تصویریں بنانا پسند کرتا ہے۔ میرے خدا، یہ کام تو مسلسل ہوتا رہتا ہے۔ لوگ مسلسل میری طرف دیکھتے رہتے ہیں، کیا میں ایک تصویر لے سکتی ہوں؟ میں کہتی ہوں میرے میگزین میں سے ایک کاٹ لیں۔ ایک مہینے میں آپ میری 30 تصویریں حاصل کر سکتے ہیں جو گھر پہنچائی جا سکتی ہیں، لیکن ہر کوئی خود تصویر لینا چاہتا ہے۔ خیر، آپ جانتے ہیں کہ اگر میں کمرے میں کسی بھی چیز کی تصویر لینا چاہوں تو میں ایسے ہی تصویر نہیں لے لوں گی۔ مجھے کسی چیز پر توجہ مرکوز کرنا ہوگی اور پھر تصویر کھینچوں گی۔ ہم جس چیز پر توجہ مرکوز کرتے ہیں وہی ہماری زندگی میں بڑھتی جاتی ہے۔ دیکھیں جی، یہ سمجھنا بہت آسان ہے۔ اگر آپ کا مسئلہ ناراضگی ہے، پھر کوئی ایسی صورتحال پیدا ہوتی ہے جہاں حقیقتاً آپ کو معاف کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اس بات کو چھوڑ کر زندگی میں آگے بڑھنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ آپ کے لیے مسئلہ ہوتا ہے، تو پھر کیوں نہ وہ سنیں جو میں نے کل رات کہا اور پھر باقی ہفتے میں 7 یا 8 اور موضوعات پر پیغام سنیں۔ کیوں نہ لوگوں کو معاف کرنے کا ایک کالج کورس بنا لیں کہ جب تک آپ اسے پورے طور پر سمجھ نہ جائیں۔ کیا کوئی سمجھ رہا ہے کہ میں کیا کہہ رہی ہوں؟ بہرحال مجھے اپنا پیغام پسند ہے، میں ان کی شوقین ہوں۔ عبرانیوں 12 کی 2 اور 3 آیت بہت اچھی ہیں، جو ہمیں آسانی سے الجھا لیتا ہے اس سب کو دور کر کے، اور ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے اسے پختگی اور کاملیت تک پہنچانے والے یسوع کو تکتے رہیں، جس نے اس خوشی کے لیے جو اس کی نظروں کے سامنے تھی۔ جی سنیے، قطع نظر اس کے کہ وہ کتنا ہی مشکل ہو، جو کچھ بھی خدا آپ سے چاہتا ہے کہ آپ کریں اس کے ساتھ انعام بھی منسلک ہوتا ہے۔ آئیے اب اسے غور سے سنیں۔ ایک اجر ہے، اس کی دوسری طرف فتح ہے، جس نے اس خوشی کے لیے جو اس کی نظروں کے سامنے تھی شرمندگی کی پرواہ نہ کر کے صلیب کا دکھ سہا اور خدا کے تخت کی دہنی طرف جا بیٹھا۔ بس اس پر غور کرو جس نے اپنے حق میں برائی کرنے والے گناہ گاروں کی اس قدر مخالفت کی، برداشت کی۔
آپ جانتے ہیں کہ ہمارے گناہوں کا کفارہ دینے کے لیے تاکہ ہمیں مکمل طور پر آزاد کرے، یسوع کو جن حالات میں سے گزرنا پڑا وہ ناقابل یقین ہے۔ مخالفت، تکلیف اور ایذا رسانی، اور صلیب پر جانے سے پہلے وہ جن تمام چیزوں میں سے گزرا، وہ لوگ جو اس کے مخالف تھے، وہ ساری باتیں جو اس کے ساتھ واقع ہوئی۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اس نے ساری باتوں کی برداشت کی اور اپنی دوڑ کو مکمل کیا، اور چونکہ اس نے یہ کیا اسی لیے آج یسوع مسیح کے خون کے وسیلہ آزاد ہو کر ہم یہاں ہیں۔ میں آپ سے کہنا چاہتی ہوں کہ اپنی دوڑ مکمل کریں۔ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ 2 ماہ پہلے آپ نے اپنے الماریوں کو صاف کرنے کا فیصلہ کیا تھا، اور جو سامان آپ نے پھینکنے کے لیے نکالا تھا وہ ابھی بھی فرش پر بکھرا پڑا ہے۔ کیا آپ سن رہے ہیں؟ میرا مطلب ہے کہ ابھی اتنی دیر نہیں ہوئی ہے، کام مکمل کریں، واپس جائیں اور دوبارہ شروع کریں۔ در حقیقت مجھے اس بات سے کوئی غرض نہیں کہ آپ 30 مرتبہ اسی کام کو کر چکے ہیں۔ اس وقت تک کرتے رہیں جب تک ابلیس کو پتہ نہ چل جائے کہ آپ ہمت ہارنے والے نہیں ہیں، اور یہ کہ آپ وہ شخص بننے جا رہے ہیں جو خدا چاہتا ہے کہ آپ بنیں۔ آمین۔ اور پھر اکثر اوقات جب آپ کوئی کام بار بار کرتے ہیں اور ناکام ہوتے ہیں تو کیا ابلیس آپ سے یہ نہیں کہتا کہ یہ بے سود ہے؟ میں بہت سے لوگوں سے ملی ہوں جنہوں نے مجھے بتایا کہ وہ جب بھی کم کھانے لگتے ہیں تو 2 ہفتے تک سب کچھ ٹھیک ہوتا ہے، اور پھر کسی دن وہ کیک کے 3 ٹکڑے کھا لیتے ہیں، اور پھر وہ کہتے ہیں مجھے ڈائٹنگ بھول ہی جانا چاہیے، جو دل کرے کھاؤ۔ مطلب یہ کتنی بے وقوفی کی بات ہے۔ اگر آپ نے کل کیک کے 3 ٹکڑے کھا لیے ہیں تو اٹھیں اور آج دوبارہ شروع کریں۔ سنیے، 2 ہفتوں میں آپ نے جو کیا ہے، کیک کی یہ 3 ٹکڑے اسے ختم نہیں کر سکتے ہیں۔ آپ اسے دوبارہ شروع کر سکتے ہیں۔ ابلیس کو یہ بات سمجھا دیں کہ آپ ہمت نہیں ہاریں گے، آپ چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ سنیے، میرا مطلب ہے یہ پیغام سننے کے بعد آپ کو اپنا ذہن تیار کر لینا چاہیے کہ میں ناراضگی میں زندگی نہیں گزاروں گی۔ میں اپنے بچپن میں ہونے والے کسی ناخوشگوار حادثے پر خفا نہیں رہوں گی، اور نہ ہی اس پر نفرت، تلخی اور پچھتاوے کا اظہار کروں گی۔ ابلیس پہلے ہی مجھ سے بہت کچھ لے چکا ہے، اب وہ مزید مجھ سے کچھ نہیں لے پائے گا۔ آپ کو واقعی اس پیغام کی ضرورت تھی جو کل میں نے لوگوں کو خوش کرنے کے متعلق سنایا تھا۔ اگر آپ اس بات سے تنگ آ گئے ہیں کہ لوگ آپ کی زندگی کو چلا رہے ہیں تو اب اس بارے میں کچھ کرنے کا وقت ہے۔ ابھی اسی وقت میں آپ کو بتا سکتی ہوں کہ کسی فتح مند شخص کو صرف سننے سے ہی آپ کو ہر وہ چیز نہیں مل سکتی جس کی آپ کو ضرورت ہے، نہ ہی آپ ایسا کر سکتے ہیں، اور نہ ہی خدا آپ کے لیے ایسا کرے گا۔ اس کا اپنا حصہ ہے اور آپ کا اپنا۔ اور میں آپ کو بتاتی ہوں کہ جب آپ مشکل میں پڑتے ہیں تو کیا ہوتا ہے۔ آپ خدا کے پاس جاتے ہیں اور اس سے مدد مانگتے ہیں، اور میں آپ کو بتا سکتی ہوں کہ کیا ہوتا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ایسا نہیں ہے کہ بسا اوقات خدا مافوق الفطرت طور پر کام کرتے ہوئے لوگوں کو آزاد کرتا ہے، لیکن زیادہ تر جب آپ خدا سے مدد مانگنے کے لیے دعا کرتے ہیں تو وہ آپ کو بتاتا ہے کہ آپ کو کیا کرنے کی ضرورت ہے، اور پھر وہ کام کرنے کے لیے وہ آپ کو فضل بخشتا ہے۔ لیکن کہیں نہ کہیں ان چیزوں کے ساتھ آپ کو بھی کچھ نہ کچھ کرنا ہوتا ہے۔ مجھے پھر سے یہ کہنے دیں کہ جو کچھ بھی آپ بغیر تگدو کے حاصل کرتے ہیں وہ حاصل کیے جانے کے لائق نہیں ہوتا۔ یہ سچ ہے۔ غلطیوں 5 کے ساتھ تم تو اچھی طرح دوڑ رہے تھے، کس نے تمہیں حق کے ماننے سے روک دیا، یعنی سچائی کی پیروی کرنے میں رکاوٹ ڈالی ہے؟ اور میں چاہتی ہوں کہ اس سے پہلے آج کا پیغام ختم کریں، ہم تھوڑا وقت نہمیہ کی کتاب پر غور کریں گے، کیونکہ سچ بات یہ ہے کہ بائبل کی بہترین کہانیوں میں سے ایک نہمیہ کی کتاب میں موجود ہے۔ اگر آپ کسی ایسے شخص کی بات کرتے ہیں جو توجہ مرکوز کیے رہا اور مخالفت کا ڈٹ کر مقابلہ کیا، تو میں آپ کی حوصلہ افزائی کروں گی کہ نہمیہ پڑھیں۔ یہاں ایک نوجوان شخص ہے جس نے دیکھا کہ یروشلم کی فصیل جو اس کی حفاظت کے لیے تھی ٹوٹی ہوئی ہے، اور یہ کہ لوگ محفوظ نہیں ہیں۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اس بارے میں کچھ کرے گا۔
کاش کہ ہمارے پاس اس طرح کے زیادہ لوگ ہوں کہ جب بھی کسی مسئلے کو دیکھیں تو بجائے یہ سوچتے رہنے کے کہ کسی کو اس کے بارے میں کچھ کرنے کی ضرورت ہے، خود ہی فیصلہ کریں کہ میں اس کے متعلق ضرور کچھ کروں گا۔ ابھی اس کی لمبی تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے، لیکن بادشاہ کی طرف سے اسے دیوار کی تعمیر نو کی اجازت مل گئی۔ اس کام میں مدد کرنے کے لیے اس نے چند اور لوگ بھی ساتھ لیے۔ اس نے کام کرنے کے لیے خدا سے منصوبہ حاصل کیا اور اسے عملی شکل دی، اور فوراً ہی بنی اسرائیل کے دشمن جو نہیں چاہتے تھے کہ انہیں کہیں سے بھی مدد ملے، نہمیہ کی مخالفت پر اتر آئے۔ نہمیہ 2:10 آیت۔ اور جب سنبلت ہورونی اور امونی غلام طوبیہ نے یہ سنا، ہم انہیں صرف دشمن کہیں گے، ان کے نام لینے کی ضرورت نہیں، میں ہر بار ان سب ناموں کو نہیں پڑھوں گی کہ ایک شخص بنی اسرائیل کی بہبودی کا خواہاں آیا ہے تو وہ نہایت رنجیدہ ہوئے۔ ہر بار جب ابلیس سنتا ہے کہ آپ کچھ اچھا کرنے کی کوشش یا کچھ ایسا کر رہے ہیں جو آپ کی زندگی میں ترقی لائے گا، کچھ ایسا جو بادشاہت میں مددگار ہوگا، کچھ ایسا جو کسی دوسرے کی مدد کرے گا، تو وہ اس سے نہایت رنجیدہ ہوتا ہے۔ شکریہ۔ لیکن نہمیہ کام کرتا رہا۔ 19ویں اور 20ویں آیت۔ پر جب دشمنوں نے یہ سنا تو وہ ہم کو ٹھٹوں میں اڑانے اور ہماری حقارت کر کے کہنے لگے، تم یہ کیا کام کرتے ہو؟ میں ہمیشہ یاد رکھتی ہوں جب میں نے پہلی بار بائبل اسٹڈی کروانا شروع کی، تو کیا سمجھتی ہے، تو یہ کیا کرنے جا رہی ہے؟ تمہارے پاس تو اس کے لیے کوئی بھی تربیت نہیں ہے، تمہارے پاس تو یہ کام کرنے کی صلاحیت بھی نہیں ہے جس کی بنا پر تم نے سوچا کہ شاید ہو سکتا ہے تم اس لائق ہو کہ خدا کے لیے اس قدر بڑا کام کر سکو۔ اور اگلی بات جو آپ سنتے ہیں، تم کیا سمجھتی ہو کہ تم کون ہو؟ وہ کیا چیز ہے جس کی بنا پر تم سوچتی ہو کہ تم یہ کر سکتی ہو، تم یہ نہیں کر سکتی۔ خیر، میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں کہ اگر کوئی اور یہ کر سکتا ہے تو آپ بھی کر سکتے ہیں۔ اگر خدا نے آپ کو کچھ کرنے کے لیے بلایا تو آپ وہ سب کر سکتے ہیں جو خدا آپ سے کرنے کے لیے کہتا ہے۔ خدا آپ پر بھروسہ کرتا ہے، لیکن کیا آپ اس پر کرتے ہیں؟ وہ ہمیں ٹھٹوں میں اڑانے اور ہماری حقارت کر کے کہنے لگے، تم یہ کیا کام کرتے ہو؟ لیکن 20ویں آیت میں لکھا ہے اور مجھے بہت پسند ہے، نہمیہ ہمیشہ درست جواب دیتا تھا۔ اس نے کہا، آسمان کا خدا وہی ہم کو کامیاب کرے گا۔ دوسرے الفاظ میں، چاہے کوئی بھی ہو، خدا اسے کامیاب کرے گا۔ اسی سبب سے ہم جو اس کے بندے ہیں اٹھ کر تعمیر کریں گے۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اٹھ کر تعمیر کرے گا، لیکن یروشلم میں تمہارا نہ تو کوئی حصہ، نہ حق، نہ یادگار ہے۔ دوسرے الفاظ میں، ابلیس تیرا اس میں کوئی کام نہیں۔ تب نہمیہ کے دشمن اس کے خلاف آئے اور اس نے دیوار کی تعمیر جاری رکھی۔ نہمیہ 4 باب اور پہلی 2 آیات۔ لیکن ایسا ہوا کہ جب دشمنوں نے سنا کہ ہم شہر پناہ بنا رہے ہیں تو وہ جل گئے اور بہت غصے ہوا اور یہودیوں کو ٹھٹوں میں اڑانے لگا۔ دوسری آیت، اور وہ اپنے بھائیوں اور سامریہ کے لشکر کے سامنے یوں کہنے لگا، یہ کمزور یہودی کیا کر رہے ہیں؟ اب وہ اس کی بے عزتی کرنے پر اتر آئے۔ کیا وہ چیزوں کو بحال کریں گے اور خود سے کریں گے؟ خیر، وہ یہ کام خود سے کرنے کی کوشش نہیں کر رہے تھے، بلکہ وہ اسے خدا کی قدرت کے وسیلے کر رہے تھے۔ یہ قربانیوں کے ذریعے اپنے خدا کو رشوت دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ کیا وہ ایک دن میں یہ سب کر لیں گے؟ اور نہمیہ نے اس قسم کے تمام فضول سوالوں کا جواب دیا اور نہمیہ نے دعا کی۔ اور مجھے یہ بہت پسند ہے۔ میں آپ کو بتاتی ہوں، جب ابلیس اپنے سب سے بڑے جھوٹ کے ساتھ آپ کے سامنے آتا ہے تو جب آپ دعا کرتے ہیں تو وہ پاگل ہو جاتا ہے۔ اگر آپ اس کا چہرہ دیکھ سکے تو مجھے یقین ہے کہ ایسا سرخ ہو جاتا ہے جیسے آگ جب وہ اپنا بہترین پتہ پھینکے اور ہم صرف یہ کہیں کہ خدا پر بھروسہ کرتے ہوئے میں یہ کام کروں گی۔ اس بات سے اسے نفرت ہے۔ وہ سب کرنے کے لیے جو ہمارا ایمان ہے کہ خدا ہم سے کرنے کے لیے کہہ رہا ہے، ہم سب کو ثابت قدم ہونے کی ضرورت ہے۔ کوئی بھی چیز جو اس لائق ہے کہ اسے کیا جائے تو یہ ہماری زندگی میں عظیم نتائج کا سبب بنتی ہے۔ غالباً اس کے لیے ہمیں کچھ مخالفت کا سامنا بھی کرنا پڑے، لیکن یاد رکھیں خدا ہماری طرف ہے اور مسیح کے وسیلے سے ہم ہر وہ کام کر سکتے ہیں جو خدا ہمیں کرنے کے لیے کہتا ہے، کیونکہ وہ ہماری قوت ہے۔